السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجداث وعلی قبرہ فی القبور۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی یا اس کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ انا بے شک اللہ لا نہیں یستحیی شرماتا این کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما خواہ، بعودتاً مچھر، فما یا جو، فوقہا اس سے بڑھ کر ہو۔ فوقہا اس سے بڑھ کر، فوقہ کے لفظی معنی اوپر کے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ادنیٰ اور حقیر چیز۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافروں اور انکار کرنے والوں کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دیں، لیکن وہ لوگ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے اور نہ ہی قیامت تک دے سکیں گے۔ ایسی بے بسی کی حالت میں ان سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، البتہ قرآن پاک میں عیب نکالنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان اور عظمت والا ہو کر اپنے کلام میں نہایت حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر کرتا ہے، ایسا کہنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بڑے سے بڑی مخلوق کا ذکر بھی آیا اور چھوٹی سے چھوٹی کا بھی۔ جانوروں میں ایک طرف ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کا اور دوسری طرف چیونٹی، مکھی، مچھر وغیرہ کا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی مثالیں بیان فرمائی۔ مثلاً کسی جگہ یہ کہ کافروں کے بت ایسے کمزور اور بے بس ہیں کہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ کسی جگہ یہ فرمایا کہ کافروں کا دین مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ ایسی مثالیں سن کر بعض کافر کہنے لگے کہ مسلمانوں کا خدا بھی نعوذ باللہ عجیب باتیں کرتا ہے کہ وہ ایسی حقیر چیزوں کے نام لینے سے نہیں جھجکتا۔ ان کے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات کے لیے مثال دی گئی ہے خوب واضح اور روشن کر کے ذہن نشین کر دی جائے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں جھجکتا، کیوں نہ کہ مثال سے غرض کوئی بات سمجھانا ہوتی ہے، جیسی بات ہوگی ویسی ہی مثال دی جائے گی، اس میں برائی کی یا جھجکنے کی کوئی بات نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ان مثالوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی باتیں لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، نہ یہ کہ ان مثالوں میں کٹ حجتی اور کج بحثی شروع کر دیں۔ سبق میں بتایا گیا کہ ایماندار لوگ اس مثال کو سچی اور مطلب کے بیان کرنے کے لیے مناسب اور اپنے رب کی طرف سے درست سمجھتے ہیں، لیکن کافر اسی مثال میں ہنسی اڑانے لگتے ہیں اور طنز کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے۔ ایماندار لوگ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں، اور ان کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان فرمائے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھ لیں۔ وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ مثال بذات خود کیسی ہے، معمولی ہے یا شاندار، اس میں کسی اعلیٰ چیز کا ذکر کیا ہے یا گھٹیا چیز کا، بلکہ اس مثال کا جو مطلب ہوتا ہے وہ فقط اس پر غور کرتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں حق کی تلاش بالکل نہیں ہوتی، وہ صرف اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کوئی عیب ڈھونڈ لیں یا خواہ مخواہ اس پر اعتراض کریں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان کے سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان فرماتا ہے تو وہ لوگ اس کے بجائے کہ اس
مثال کا اصلی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اس پر بے تکے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور طنز کے طور پر ایماندار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس قسم کی مثال بیان کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صاحب ایمان اور درست کردار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور کریں، انہیں سمجھائیں اور کسی قسم کی بحث میں نہ پڑیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ وہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے سوا بدکاروں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس سے، کثیرا بہت، و اور، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس سے، کثیرا بہت، وما اور نہیں، یضل گمراہ کرتا، بہ اس سے، الا مگر فاسقین بدکار۔ فاسقین بدکار، فاسق کی جمع ہے، یہ لفظ سے بنا ہے جس کے معنی ہے نکلنا۔ شریعت میں اس سے مراد ہے کہ خداوند تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل جانا، یعنی نافرمانی اور گناہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ بعض لوگ ان مثالوں پر غور کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور بعض ان میں بحث کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت پانے والے وہ ایماندار لوگ ہیں جو اپنی سوچنے اور دیکھنے کی طاقتوں سے صحیح کام لیتے ہیں، اور گمراہ ہونے والے وہ منکر لوگ ہیں جو اپنی سوچنے اور دیکھنے کی طاقتوں سے صحیح کام نہیں لیتے۔ دنیا میں راہیں بے شمار ہیں مگر ان میں سیدھی راہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی اور سمجھ بوجھ عطا کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے راہ ہدایت کے پیغام بھیجے۔ اس کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ جو راہ چاہے اختیار کر لے۔ اب اگر انسان اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط راہ اختیار کرتا ہے تو برائی میں پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی مرضی سے گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اس برے رستے کے سامان باقی بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی آدمی غلط راہ اختیار کر لیتا ہے تو رستے کی برائیاں اور نقصان بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فاسق یعنی بدکار لوگ جو نفس کی بری خواہشوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، آسانی سے ایسی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کو ان کی بری عادتوں سے روکے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور زیادہ واضح کر دیا، یعنی یہ اگر گمراہی تو انہی پر آتی ہے جو خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر گمراہی چسپاں نہیں کرتا بلکہ بار بار کی جانے والی جو ہوتی ہے نافرمانی جان بوجھ کر اس سے دل بجھ کر رہ جاتا ہے، اور طبیعت میں حق کی طلب اور سچائی کی تلاش باقی نہیں رہتی۔ باطل اور جھوٹ جم جاتا ہے، گویا گمراہی ان فسق یعنی نافرمانی اور مسلسل بدکاری کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر ہمارے رب کا انعام ہے، جن سے وہ بے حساب راضی ہے، ہم سے بے حساب راضی ہو، ہم پہ بے حساب رحم فرمائے، اور در حبیب کے دعوت نامے بار بار ہم سب کے نام کیے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔